بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم۔ کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور افتتاحی کلمات سے اس پروگرام کا آغاز کریں۔ میں الخدمت فاؤنڈیشن کے رضاکاروں، چیمبر آف کامرس کے جو ہمارے پڑوسی ہیں کہ وہ ہر مسئلے میں ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ان کا، اور جو میرے سامنے ہمارے معزز مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم کچھ لوگوں میں خوشیاں بانٹ سکیں۔ اس میں جو ہمارے ڈونر ہیں ان کے لیے بھی آپ لوگ دعا کریں۔ اصل میں ہماری خواہش تو یہ ہے کہ یہ چیز جو آپ کو آپ کے گھر کے اندر مل جائے، لیکن کچھ ڈونر حضرات کے اور کچھ تقاضے ہوتے ہیں جو ہمیں پورے کرنے پڑتے ہیں، ورنہ ہمارا آپ کو آپ کے گھروں کے اندر جا کے پہنچائیں۔ تو میں جو لوگ آپ تشریف لائے ہیں، آپ نے تکلیف اٹھائی ہے، اس کے لیے بھی ہم معذرت خواہ ہیں، اور میں اپنے تمام جن لوگوں نے اس کا اہتمام کیا ہے ان کا بھی شکر ادا کرتا ہوں، اور خصوصی طور پر ہماری جو ٹیم ہے انہوں نے بڑی اس میں محنت کی ہے، 2-3 دن سے لگے ہوئے ہیں، سارا کام کیا ہے، ان کا بھی شکریہ، اور چیمبر آف کامرس کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے یہ ہمارے جو ہے اس کام میں ہماری مدد کی، ہماری بہت ساری مشکلات کو آسان کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم۔ کروں گا وہ تشریف لائیں اور پروگرام کے حوالے سے اپنے مہمانوں کو آگاہ کریں۔ میں تمام آنے والے مہمانوں کا شکر گزار بھی ہوں، اور آپ سب جب آپ یہاں پہ آئے ہیں، کچھ آپ لوگوں نے تو وقت سے تاخیر نہیں کی، آپ لوگ تو ٹائم سے آئے ہیں، اس لیے کچھ جو تھوڑی بہت تاخیر ہے اس کے لیے معذرت خواہ بھی ہوں۔ امید ہے آپ ہماری کیفیت کو سمجھ سکیں گے کہ ظاہری بات ہے جو بھی بندہ اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈال رہا ہوتا ہے تو یہ ایک مجبوری ہوتی ہے۔ وہ بندہ انگلینڈ میں ہو سکتا ہے، وہ بندہ کراچی میں ہو سکتا ہے، وہ بندہ لاہور میں ہو سکتا ہے، تو کم از کم ہم نے اسے بتانا ہوتا ہے کہ آپ نے جو اپنی طرف سے ایک صدقہ جاریہ یا اس نیکی کے کام میں حصہ ڈالا ہے تو وہ ایک مستحق آدمی تک چیز پہنچی ہے۔ میں اختصار کے ساتھ الخدمت فاؤنڈیشن کی کچھ چیزیں جو پہلے تو آپ لوگ زیادہ جانتے ہیں کہ کمیونٹی سروسز میں یہ ویل چیئرز ہیں یا جہیز میں ہم لوگوں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ جو طلبہ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں ان کی تعلیمی اخراجات کے حوالے سے بھی الخدمت کام کر رہی ہوتی ہے۔ جہاں پہ پانی کے منصوبوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس وقت بھی الحمدللہ ہمارے 8 پروجیکٹ ضلع علی پور میں اس وقت آن گوئنگ ہے، جہاں پہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے مستحق لوگوں کے لیے، وہ بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک بلا سود قرضوں کے حوالے سے، مائکرو فائنانس کے حوالے سے کام کر رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ 6 لوگوں کو ہم 8 لاکھ روپے کا اماؤنٹ اس میں بھی دیں گے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ڈیزاسٹر کے حوالے سے بھی کام ہو رہا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو اگلا کوارٹر ہے اس میں 2 جو چیزیں بہتر ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہم اگلے کوارٹر میں یہ جو مواخات کے حوالے سے لوگوں کو پیسے دے رہے ہوتے ہیں یہ انکریز ہو جائیں گے، اماؤنٹ بڑھ جائے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ غازی اور خانپور کے اندر ہمارے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے 2 سیل قائم ہو جائیں گے۔ ان کیس آف ایمرجنسی الخدمت فاؤنڈیشن کوئک رسپانڈ کرے گی، جو 1122 یا باقی ادارے ہیں ان کے ساتھ کولیبریٹ بھی کریں گے، اور اپنی جو اس میں ہماری ایفرٹ ہے ہم اس میں اپنی ایفرٹ اپنی کیپیسٹی کے مطابق شامل کریں گے۔ آخر میں ایک اور چیز آپ کے لیے یہ بھی ہے کہ جہاں پہ کوئی بھی بندہ ویل چیئر کا مستحق ہے، بلا خوف و خطر، بلا کسی پریشانی کے الخدمت فاؤنڈیشن کے آفس سے رابطہ کریں۔ پورے پاکستان میں جہاں بھی جس بندے کو ویل چیئر کی ضرورت ہے، الحمدللہ الخدمت فاؤنڈیشن کے آفس سے اس کو نہیں ہوگی، ہم تمام لوگوں کو ویل چیئر پرووائڈ کریں گے۔ بیسیکلی یہ جو تھوڑی سی آپ کو پتہ ہے جو آپ نے ایک پروسیجر ابھی فالو کیا ہے، یہ اس مجبوری کے تحت ہے کہ جو بھی ڈونر ہے اس کو ہم نے بتانا ہوتا ہے کہ یہ ویل چیئر اپنے اس بندے تک پہنچ گئی ہے۔ آخر میں ملک سعید صاحب کا، غزن اقبال خان، ساجد نسیم بھائی کا اور چیمبر کے تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک وہ اپنے کسی بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ تو کچھ لوگ فائنینشیل طور پہ، مالی طور پہ، معاشی طور پہ، معاشرتی طور پہ اور اپنے ایفرٹس جو ہیں وہ شامل کر رہے ہوتے ہیں۔
چیمبر کے لوگ جتنے بھی یہاں پہ ہمارے ساتھی بھائی موجود ہیں، جہاں پہ بھی ضرورت پڑی ہے اور جس کیپیسٹی میں بھی ضرورت پڑی ہے، ہمیشہ انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کی ہے. نیکی کے کام میں ان کی طرف سے بھی کار خیر ہے. آپ سب سے گزارش کروں گا کہ وہ تمام لوگ جو تھوڑی یا زیادہ نیکی کی کیفیت میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، ان سب کے لیے دعا کریں، ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کہ نیکی کا کام جب تک زندگی ہے اللہ تعالیٰ لیتا رہے. میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا شکر گزار ہوں. جزاک اللہ خیر. کہ ماشاءاللہ پچھلے کافی عرصے سے جب سے میں بھی نائب صدر تھا تب یہ الحمدللہ یہ سسٹم چلتا تھا. تو آج اللہ کا کرم ہے کہ یہ تعداد دن بدن بڑھ رہی ہے. تو میں دیکھ رہا ہوں جتنے ضرورت مند ہیں وہ ماشاءاللہ ان کے چہروں پہ خوشی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے جنہوں نے جو ہے نا یہ ارینج کیا ہے اور جن لوگوں نے یہ ڈونیٹ کیا ہے. تو اللہ پاک کرے کہ یہ سلسلہ چلتا رہے تاکہ ہمارے معذور لوگوں کو خوشی جو ہے نا نصیب ہو. بہت شکریہ. KPK کے صدر غزن اقبال صاحب، صدر الخدمت فاؤنڈیشن جناب عبد المالک صاحب، سیکرٹری جنرل جناب عثمان سراج صاحب، انفارمیشن سیکرٹری جناب وکیل احمد ایوان صاحب، اور تمام ممبران الخدمت فاؤنڈیشن اور میرے میڈیا کے میرے ساتھی، ہمارے بھائی، تمام ہمارے ADC قمر زیاد صاحب، ساجد نسیم صاحب، عمیر خالد صاحب، شیخ ذوالفقار صاحب، اور انتہائی احترام کے قابل آپ ہمارے مہمان خصوصی آپ ہیں، سب کو السلام علیکم جی، اور چیمبر میں خوش آمدید کہتا ہوں. یہ کام جو الخدمت فاؤنڈیشن اپنا فرض سمجھ کے ادا کر رہی ہے، یہ گورنمنٹ لیول کے کام ہے. لیکن میں صدر صاحب غزن اقبال صاحب آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگ جب بھی کوئی ایسے مسائل، ایسے معاملات ہوتے ہیں تو سب سے آگے پیش ہمیں الخدمت فاؤنڈیشن نظر آتی ہے. میں DSP منیر خان صاحب آپ کو اپنے چیمبر میں خوش آمدید کہتا ہوں جی. تو میں ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے جی کہ جب بھی کوئی ایسے کام ہوئے ہیں، چاہے کہ اب ویل چیئرز کی بات ہو، سیلاب کی بات ہو، کسی اور جگہ کوئی بھی ہو، تو الخدمت فاؤنڈیشن ہمیں پیش نظر آتی ہے. تو آج کا جو پروگرام ہے جی، اس میں ADC صاحب تقریباً 26 ویل چیئر تقسیم کی جا رہی ہیں ان کی طرف سے، اور ساتھ 6 مائکرو فائنانس 8 لاکھ روپے کے چیک تقسیم کیے جائیں گے. اور جب بھی کسی جگہ بھی کوئی ایسے معاملات ہوتے ہیں نا جی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ الخدمت فاؤنڈیشن سب سے آگے ہمیں نظر آتی ہے. اور میں غزن اقبال صاحب آپ لوگوں نے ہمارے چیمبر کا یہ ہمارا شکریہ، ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارا دفتر ہم آپ کے کسی کام آ جائیں گے. اس میں ہمیں آپ شرمندہ نہ کیا کریں بار بار شکریہ ادا کر کے. یہ آپ کا اپنا دفتر ہے، یہ نیکی کا کام ہے، نہ آپ کا ذاتی آپ کا کوئی ایسا کام ہے یا مفاد ہے. تو میں انتہائی مشکور ہوں جی آپ سب کا، اور انشاءاللہ آئندہ محترم ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر قمر زیاد صاحب کا، اور ان کے ساتھ DSP صاحب، اور ہمارے بہت ہی معزز اور ہمیشہ ہمارے ساتھ تعاون کرنے والے ہمارے چیمبر کے عزت مآب ممبران اور ان کے عہدیداران کا، جو ہمیشہ ہمیں یہ موقع دیتے ہیں کہ آپ کی خدمت ہم ان کی جگہ پہ کر سکیں. یقیناً اللہ تعالیٰ اس کا بہت اچھا اجر ان کو بھی عطا فرمائیں گے. میں آپ لوگوں کو یہ خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان نے جو ہمارا صوبہ خیبر KPK کو 3 ریجنز میں تقسیم کر دیے، اور ہزارہ ڈویژن کو ایک علیحدہ ریجن کا سٹیٹس ملنے سے الحمدللہ ہمیں یہ فائدہ ہوا ہے کہ یہاں پہ جو مختلف فلاحی سرگرمیاں ہیں ان میں کئی گنا اضافہ ہو گیا. ابھی قربانی کا ہمارا پروجیکٹ چلا، اس میں الحمدللہ 2.5 کروڑ سے زیادہ مالیت کے جانور انہیں ذبح کر کے ان کی قربانی کر کے غریب اور مستحق لوگوں میں تقسیم کیا گیا. اسی طرح سے مائکرو فائنانس کے حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ مواخات سے یہ ایک درجہ آگے پہنچ گیا، اور اب الخدمت اسلامک مائکرو فائنانس کے نام سے SECP کے پاس ایک علیحدہ سے کمپنی رجسٹرڈ ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے یہ زیادہ لوگوں تک یہ قرض کی سہولت بھی ان کو فراہم ہو سکے گی. اور اسی طرح سے اس سے جو قرض کی جو رقم ہے اس میں بھی انشاءاللہ تعالی اضافہ ہوگا، اور آپ کی مشکلات کم کرنے میں ہمیں
مدد ملے گی. اسی طرح سے ویل چیئرز کے لیے الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کا یہ تمام ہمارے وہ لوگ جن کو ان کی ضرورت ہے ان کے لیے کھلی دعوت ہے کہ آپ اپلائی کریں. اس کا جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق آپ ہم سے رجوع کریں تو انشاءاللہ پورے پاکستان میں کوئی مستحق ویل چیئر کے بغیر نہیں رہے گا. اسی طرح سے یہاں پہ جو یتیم بچوں کی کفالت کا اس میں انشاءاللہ تعالی جو ہمارے پورے ریجن میں اس وقت 751 یتیم بچے ہیں جن کی کفالت الخدمت فاؤنڈیشن آپ لوگوں کے تعاون کی وجہ سے کر رہی ہے. اس میں بھی انشاءاللہ ہم اضافہ کریں گے اور اس سال ٹارگٹ ہمارا یہ ہے کہ یہ 750 سے 1500 تک پہنچ جائے. اسی طرح سے یہاں پہ الخدمت فاؤنڈیشن کا آغوش آپ نے اس کے بارے میں سنا ہوگا. اسی طرح سے بچیوں کے لیے اور ان کی ساتھ ماؤں کے لیے ایک آغوش غیر خان میں زیر تعمیر ہے. انشاءاللہ جلد اس کا بھی افتتاح ہوگا اور ہم یتیم بچیوں کو بھی وہی سہولتیں دیں گے جو آغوش خلاباد ٹاؤن شپ میں ہم بچوں کو فراہم کر رہے ہیں. اسی طرح سے آج کل مونسون کا موسم ہے. ڈیزاسٹر کے حوالے سے یہ بہت کرٹیکل ٹائم ہوتا ہے. اس حوالے سے ہم ایک بڑا کوئک ڈیزاسٹر رسپانس سینٹر وہ مانسیرا اور بٹگرام میں قائم کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ ایفیلیٹڈ باقی ڈسٹرکٹس میں اور تحصیل میں بھی ایسے سینٹرز چھوٹے ہوں گے تاکہ کسی بھی ناگہانی صورتحال میں جلدی سے جلدی آپ لوگوں تک ان کی مدد پہنچ سکے. اور اس میں جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ ریسکیو ہے کہ فوری طور پہ پہنچا جائے اور جو لوگ جن کی جانیں خطرے میں ہیں ان کی زندگیوں کو بچایا جا سکے. اس کے لیے ہم انشاءاللہ کوئک رسپانس بائکس اور جو وہیکلز ہیں وہ بھی ہمیں ملیں گی. انشاءاللہ بوٹس بھی ہوں گی اور اسی طرح سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایسے ڈرونز بھی ہوں جس کی وجہ سے ہم نہ صرف مختلف جگہ کے ان کے کیمراز کی وجہ سے اندازہ لگا سکیں کہ لوگ کہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں بلکہ اس کے ذریعے سے ہم انشاءاللہ جو مختلف ان کی امداد کے لیے ان کے ریسکیو کے لیے ضروری سامان ہیں وہ بھی انشاءاللہ لوگوں تک پہنچائیں گے. اور یہ سلسلے انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کے تعاون سے آگے بھی جاری رہیں گے. میں آپ لوگوں کو ایک اور خوشخبری یہ سنانا چاہتا ہوں کہ ہماری ایک اور برادر تنظیم ہے ہیلپنگ ہینڈ کے نام سے کام کر رہی ہے جس کا ایک ادارہ وہ اسٹیٹ آف دا آرٹ ادارہ مانسیرا میں یہ مصنوعی اعضاء تیار کرنے کا ادارہ وہاں پہ کام کر رہا ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم پہلے تو کوشش کریں گے کہ وہاں سے ان کے جو ڈاکٹرز اور جو ان کے اسپیشلسٹ ہیں ان کو ہم مدعو کریں وہ یہاں پہ تشریف لائیں اور آپ لوگوں کا معائنہ کریں اور جن جن لوگوں کو یہ مصنوعی اعضاء ان کے لیے مل سکتے ہوں تیار ہو سکتے ہوں اس چیز کے لیے گنجائش موجود ہو تو ہم انشاءاللہ اس کے لیے بھی آپ کے ساتھ تعاون کریں گے اور اس سے انشاءاللہ یہ ویل چیئر سے آپ لوگوں کی جان چھوٹ جائے گی کہ کسی سارے کی کسی اور بندے کی آپ کو ضرورت نہیں ہوگی. آپ اپنے جو کام ہیں خود ان مصنوعی اعضاء کے ذریعے سے خود انجام دے دیا کریں گے. اسی طرح سے اسکول بچوں کی تعلیم کے لیے اس وقت الحمدللہ ہزارہ ریجن میں ہمارے 22 ادارے کام کر رہے ہیں جس میں 6000 سے زیادہ بچے زیر تعلیم ہیں. اسی طرح سے تھیلیسیمیا بہت اچھا سینٹر ہمارا ایبٹ آباد میں کام کر رہا ہے الخدمت حاجرہ حمزہ تھیلیسیمیا سینٹر کے نام سے جس میں 300 سے زیادہ بچے رجسٹرڈ ہیں جہاں پہ سارا علاج بالکل مفت ہوتا ہے. اس میں بلڈ ٹرانسفیوژن اس میں میڈیکیشن اور الحمدللہ اب اس نے ایک اور سنگ میل عبور کیا ہے کہ اس تھیلیسیمیا کا جو اصلی اور جو حتمی علاج ہے وہ یہ ہے کہ بون میرو ٹرانسپلانٹ ہو جس میں 30 سے 40 لاکھ روپیہ کا خرچہ ہوتا ہے. تو وہ والے ٹرانسپلانٹس ہم پنڈی کا ایک ادارہ ہے پنڈی میں قائم اس کی مدد سے الحمدللہ ایک بچے کا بون میرو ٹرانسپلانٹ ہم کروا چکے ہیں. ایک اور بچے کا پروسیس میں ہے. انشاءاللہ تعالی ہم یہ کوشش کریں گے کہ اس کو ایک سینٹر آف ایکسیلنس بنائیں اور اس کی مختلف برانچز اور چھوٹے یونٹس ہم تمام اضلاع اور تحصیلوں میں قائم کریں تاکہ بچوں کو
कम से कम तकलीफ़ हो, उनके वालिदैन का भी कम से कम उसमें वक्त खर्च हो, और हम कोशिश करेंगे कि आपके घरों पे, आपके डोर स्टेप्स पे ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, खून लगाने की सहूलत है वो पूरे हम हज़ारा रीजन में पहुंचा सकें। हमारा हज़ारा रीजन में जो सबसे पसमानदा इलाका है वो कोहिस्तान है, जहाँ पे गुर्बत भी है, पसमानदगी भी है और ज़राए नक़्ल अमल न होने के बराबर हैं। वो इंशाल्लाह हमारी पहली तरजीह में है। वहाँ पे भी हम ये जो दूसरी सहूलतें हमारी हरीपुर, एबटाबाद, मानसेरा और बटग्राम में हैं, वो इंशाल्लाह हम वहाँ पे भी पहुँचाएँगे, तोरगर में भी करेंगे। इसी तरह से जो एलाई है ये भी हमारा टॉप प्रायोरिटी एरिया है, वहाँ के लोगों के लिए भी हम इंशाल्लाह ताला मुख्तलिफ लाई जो काम हैं, प्रोजेक्ट्स हैं और इदारे हैं वो भी हम इंशाल्लाह वहाँ पे कायम करेंगे। मलिक सईद साहब, दीगर मज़र मेंबरान चैम्बर ऑफ कॉमर्स, अकील साहब और मेरे जितने भी भाई, क्योंकि अल-खिदमत फाउंडेशन एक ऐसा लफ्ज़ है कि ये खिदमत है, और इंटरनेशनली देखें, गज़ा की वो पट्टियाँ हों, चाहे कोई नेचुरल कम्युनिटी हो, वो स्वात वाला इंसिडेंट हो, चाहे दरियाए कोनार का कोई ऐसा इंसिडेंट आ जाए, चाहे हमारे ये छोटे जो बच्चे नन्हे फूल हैं इनकी बहाली का कोई प्रोग्राम हो, कोई मंशियात के हवाले से कोई रिफॉर्म हमने करनी हो, या चेयरमैन साहब ने जो जिक्र किया ये आगोश जो आपका वो अभी ज़ेर तामीर भी है, या जितनी भी जर्नल के हवाले से कोई पैकेज आ रहा हो, तो अल-खिदमत फाउंडेशन जो उसमें पेश है। तो मैं ये कहूँगा कि कौन किसी की खातर देगा इतनी सच्ची कुर्बानी, बादल सब की प्यास बजाकर खुद प्यासा रह जाता है। और अल-खिदमत जो है ये इस हवाले से, चूँकि एक ऐसा फोरम है कि आपकी जितनी सदक़ात हैं, आपकी ज़कात है, जो डोनेशन है, वो सही मानों में वो अक़दार तक पहुँच रही हैं। तो एक जो मैंने बात नोट की वो मेरे मानसरा के इलाके में हेल्पिंग हैंड, इनका एक ऐसा अदारा है, मैं ख़ुद उसमें मुझे 3-4 दफ़ा जाने का इत्तेफाक हुआ है अपने एक रिलेटिव के साथ। तो मैं ख़ुद बड़ा हैरान हूँ कि इतना सोफिस्टिकेटेड और इतना अच्छा सिस्टम, और डॉक्टर साहिबान, और आपको इस तरह की चीज़ें से आप वो नर्सरियाँ बच्चों की जो पैरालाइज बच्चे हैं, तो अल-खिदमत जो है वो मैं कहता हूँ कि रियल मानों में वो काम कर रही है। जो मैं चेयरमैन साहब, आपकी जितने भी आपकी अल-खिदमत की जो हमारे भाई हैं वो लोकली हरीपुर की सतह पर काम कर रहे हैं, पाकिस्तान सतह पर, इंटरनेशनल, सबको खैराज तहसीन पेश करता हूँ। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इसके लिए मैं हरीपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ को खराज तहसीन पेश करता हूँ। ये मेरा सेकंड फंक्शन है, और हम मेरे ख़्याल में ये पिछले 3 महीने के अंदर दूसरा ऐसा फंक्शन अरेंज कर रहे हैं कि जिसमें डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ व्हील चेयर्स जो हैं वो स्पेशल पर्सनस को हो रही हैं। बड़ा अच्छा इक़दाम है, सोशल वर्क है, और हमारे शोल्डर्स के ऊपर ये ज़िम्मेदारी होती भी है, आती भी है, बल्कि हमारे ऊपर मैंडेटरी है कि हम द सेगमेंट ऑफ सोसाइटीज़ में जो स्पेशल चिल्ड्रंस हैं, स्पेशल पर्सन हैं, उनको ख़ास तवज्जो दें, और उनके लिए जहाँ तक मुमकिन हो सके हम काम भी करें। मैं एक बात जो है, चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज़ के जो है हमारे लोग मौजूद हैं, अगर हमारे यहाँ आज इसमें सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट भी होता, क्योंकि मैन लाइज़ान जो है वो उनके साथ भी होता है, जो चीज़ें रिकॉर्ड वगैरह थोड़ी बहुत होती हैं कि आपने कितनी जो हैं ये चेयर्स वगैरह दी हैं, या रिकॉर्ड में होती हैं चीज़ें, और सम टाइम जो हैं मेरे पास भी एप्लीकेशन आती हैं, और मैं डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर्स को जो है मार्क करता हूँ, ताकि वो अपने पास रिकॉर्ड में रख के तो थ्रू मेरिट जो है उनको डिस्पोज़ किया जाए जी। तो ये हम तो कर रहे हैं, लेकिन हम इसका रिकॉर्ड पता नहीं आपके पास होगा, लेकिन बीइंग अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और इंस्टीट्यूशन कि वी शुड हैव द रिकॉर्ड ऑफ दिस चेयर विच हैज़ बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट द पीपल और स्पेशल पर्सन जी। तो ये एक चीज़ थी
اور نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ تعالی میں یہ چیز چاہوں گا کہ ہمارے جو ہیں ڈسٹرکٹ سوشل ویلفیئر آفیسر کو بھی جو آن بورڈ لیے جائے، تاکہ کم از کم ان کے پاس بھی ان چیزوں کا جو ہے وہ کسی حد تک ریکارڈ ہو، اور جو اپلیکیشن وہاں سے بھی آپ کو فارورڈ ہو کے آئیں، یا مختلف NGOs کو یا جو آرگنائزیشنز ہیں جو یہ کام کر رہی ہیں ان کو جا رہی ہیں، ان کو بھی چیزیں مہیا کی جا سکے جی۔ تھینک یو جی۔